اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق اللہ العظیم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال جتنے بھی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے۔ اور یہیں پر سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت منقول ہے اس آیت کے بارے میں، جس کے بارے میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورتوں کی ہجرت کا کہیں بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ آگے ہجرت کی پوری آیت آ رہی ہے تو کہیں بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ انصار کا بیان ہے کہ عورتوں میں جو سب سے پہلے عورت تھی ہجرت کرنے والی ہودج میں آئی، وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھی۔ سلمہ سے یہ بھی روایت ہے کہ یہ آیت سب سے آخری ہے، سب سے آخر میں اتری ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ صاحب عقل اور صاحب ایمان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کی تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس آیت کے تحت جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورتوں کا ذکر نہیں ہے، ان کی ہجرت کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آخر میں ہے من ذکر او انثى، کہ کوئی بھی ہے، چاہے کوئی عورت ہے چاہے کوئی مرد ہے، جو نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتی۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ ان کا پروردگار ان کے سارے کے سارے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اجابہ، یہاں استجابہ اجابہ کے معنی میں ہے، عربی زبان میں مستعمل ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، یہاں پر فا کو استعمال کیا گیا ہے فاستجاب لهم، کہ یعنی اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعائیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری ان کی مانگیں جو ہے وہ پوری فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ ہے قرآن پاک کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے مانگنے والے بن جاؤ، تم نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، جس طرح کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں صرف ایک عمل، ایک نیک کام کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے فائدے جو ہیں وہ اس آیت کے اندر ذکر کیے ہیں۔ صرف ایک، وہ کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے، میں وہ بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں پہلے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس آیت کے اندر آ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے جب تجھ سے پوچھیں کہ میرے بارے میں فَإِنِّي قریب، تو ان کو بتا دینا کہ میں فوراً ان کے قریب آ جاتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، وہ جب بھی مجھے پکارتے ہیں، جب بھی مجھے بلاتے ہیں، میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اللہ تعالیٰ کے شکوہ صرف یہی ہے کہ وہ بھی میری ماننے والے بن جائیں، یعنی اللہ کے بندے بھی اللہ کی ماننے والے بن جائیں اور اللہ پر ایمان لانے والے بن جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں مزید نوازے۔
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ انہیں ہدایت مل جائے، شاید کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ اسی طرح دوسری آیت ہے ایک اور، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، استجابہ کے اوپر، اجابہ یجیبو کے اوپر، دعائیں قبول کرنے کے اوپر یہ آیتیں آپ کے سامنے یہاں میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یوں کہہ رہے ہیں، تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ مجھ سے مانگو، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں، تم مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کو قبول کروں، تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں، تم مجھ سے رزق طلب کرو، میں تمہیں وافر مقدار میں رزق دوں، تم مجھ سے نعمتیں طلب کرو، میں تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں عطا کروں، تم مجھ سے رحمتیں طلب کرو، میں تمہیں رحمتیں ہی رحمتوں سے نوازوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے اپنے بندوں سے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرما دیا کہ پھر جو مجھ سے نہیں مانگتا، جو تکبر کرتا ہے، جو اپنی بڑائی کے اندر رہتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، میں نے ہی کمایا ہے، میرے اندر ہی یہ طاقت تھی، میں ہی تھا جس نے اس طرح کیا، یہ میں جو ہے یہ انسان کو ختم کر دیتی ہے، انسان کو ڈبا دیتی ہے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جس نے بھی تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں، چاہے کسی بھی میدان میں کیوں نہ ہو، کسی بھی میدان میں کیوں نہ ہو، جس بھی میدان میں وہ ماہر ہے، اپنے میدان میں رہتے ہوئے اس نے اپنے میدان میں بھی تواضع اختیار کی، بڑائی نہیں جتائی، اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی اگر اس نے تواضع اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور بھی جس نے تکبر کیا، بڑائی کی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی دعا کیا ہے، یہ ساری کی ساری عبادتوں کا مغز ہے، جوہر ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے، ساری کی ساری عبادتوں کا کیا ہے بھئی، مغز ہے، جوہر ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے، گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، رو رو کر مانگنا چاہیے۔ یہاں پر بھی جو آج کی ہماری آیت ہے سورہ آل عمران کی، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری کے سارے اعمال کو قبول فرماتے ہیں، جو بھی نیک عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول و منظور ہوتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا، چاہے وہ کرنے والا مرد ہو، چاہے وہ کرنے والا عورت ہو، چاہے وہ اس کا تعلق ہجرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، چاہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال و دولت خرچ کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اور وہ اجر کیا ہے، اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے لا اکفرن عنہم سیئاتہم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور انہیں ایسے باغات کے اندر داخل کرتے ہیں، ایسی جنتوں میں اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ثواب من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین بدلہ ہے، بہترین اجر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اجر نہیں ہے اللہ کے بندوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جنت دے دی، وہ اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور یہ بہترین بدلہ اور نعم البدل یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔